السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذین لا يهتدون فلما جاءت قیل اهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 41 سے لے کر کے 44 تک، یعنی 41، 42، 43، 44، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ان کے محل سے نکلنے کے بعد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مملکت کے بالکل قریب پہنچ جانے کے بعد اپنے درباریوں سے یہ ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ کون ہے جو جلدی سے جلدی ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر یہاں لا کر کے حاضر کر دے۔ تو ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس میں اعظم کو وہ جانتا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ سے مدد طلب کیا، اور وہ جو عرش ہے وہ پلک جھپکتے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس تخت کے اندر ذرا چینجنگ کر دو، تھوڑا تبدیلی کر دو۔ اللہ نے فرمایا، قال سلیمان نے کہا نکروا لها عرشها، اس کے تخت میں ذرا سا چینجنگ کر دو، تبدیلی کر دو۔ نکرو، یہ نکرا ینکرو تنکیر سے ہے۔ تنکیر کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ تعریف ہوتا ہے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا، جانا ہوا، اور تنکیر کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، جس کو پہچان نہیں سکے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کو ایسا بنا دو کہ وہ آئے تو اس کو لگے کہ کوئی دوسرا تخت ہے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کا کہنا ہے، جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس کی موتیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، جبکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سبز رنگ تھا وہاں پر ریڈ کر دیا گیا، جہاں پر زرد رنگ تھا اس کو ریڈ کر دیا گیا، اور جہاں پر ریڈ تھا وہاں پر اس کو زرد رنگ کا کر دیا گیا، اور بعض اہل علم نے کہا کہ ادھر کے ہیرے کو نکال کر کے ادھر کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے ایک تبدیلی ایسی کر دی گئی کہ تخت تو لگے کہ وہی تخت ہے، لیکن تھوڑا اس کے اندر چینجنگ ہو۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نکروا لها عرشها، اس کے تخت میں تھوڑی تبدیلی کر دو، ننظر، ہم دیکھیں گے کہ اتہتدی، وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ انہی لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پا سکتے۔ یعنی اس کے ذہن کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ کیوں چاہتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام؟ کیوں لینا چاہتے تھے؟ تاکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ توحید اور شرک میں فرق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کا ذہن اتنا مند ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں، کیونکہ کبھی اس نے اس چیز کے اوپر ذہن ہی نہیں لگایا، کبھی اس نے ویسا اپنے ذہن بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اتنی سمجھ تو ضرور دیتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق کر لے، لیکن اسلام کے معاملے میں لوگوں کا جو ذہن اتنا مند ہے، اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ لوگ دنیا داری میں بالکل سر سے لے کر کے پیر تک ڈوب چکے ہیں، اور دنیا سے، دین سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو وہ پہچانتے ہی نہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام اصل اس ملکہ بلقیس کے بارے میں دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ملکہ بلقیس توحید اور شرک میں فرق کر سکتی ہے یا نہیں، لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اس کے تخت میں تبدیلی کر دی۔ فلما جاءت، اور جب وہ ملکہ بلقیس پہنچی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس، جب پہنچی محل کے اندر دربار میں، تو سب سے پہلے اس سے ہی سوال کیا گیا، قیل، اللہ نے فرمایا قیل، اس سے پوچھا گیا اہٰذا عرشک، یہ تمہارا تخت ہے؟ اہٰذا عرشک کا مطلب ہوتا ہے کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے؟ یہ نہیں پوچھا گیا کہ تمہارا تخت ہے، پوچھا گیا کہ کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے؟ اب وہ ملکہ بلقیس ہے، پوری حکمرانی چلاتی ہے، حاکم وقت ہے، اس کا ذہن تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔
تو سب سے پہلے اس نے تخت کو غور سے دیکھا اور پہچان گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی تبدیلی کر دی گئی، کیونکہ تبدیلی کرنے کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ہو تو اس میں اس کی پہچان ہوتی ہے، تو اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا، لیکن جیسا سوال کیا گیا تھا اسی طرح سے اس نے جواب دیا۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ نے فرمایا قالت کأنہ ہوا، یہ میرے ہی تخت کی طرح سے ہے، یہ میرے ہی تخت کی طرح سے ہے۔ اب یہ سوال پوچھنے کے بعد اور اس کا جواب پانے کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام اس ملکہ بلقیس کو جو بات سمجھانا چاہتے تھے، اس ملکہ بلقیس نے اس بات کو خود ہی کہہ دیا۔ اس نے کیا کہا دیکھیے، اس نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور آپ کے بارے میں تو ہم کو اس سے پہلے ہی بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، یعنی یہ جو میرا تخت ہے اتنے دور سے اتنی جلدی آ گیا، یہ تو معجزہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کام نبی کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہم تو پہلے سے اس بات کو سمجھ چکے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہم معلوم کر چکے ہیں، آپ کی باتیں ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اور یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہم جس سے ملنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہے۔ سامعین کرام، جب اتنی بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ یہ جو آیت کریمہ اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مفہوم یہ کہ یہ اللہ کا کہنا ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ چونکہ ملکہ بلقیس ایسے ملک میں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئی تھی جہاں پر کفر و شرک ہو رہا تھا، تو اسی ماحول میں رہ کر کے وہ کافر و مشرک بن گئی، لیکن اگر وہ تھوڑا دماغ استعمال کرتی، عقل مندی کو اگر سامنے لاتی تو وہ مشرک نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ چیز دیا تھا۔ یہ پہلی بات اور پہلا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا فعل ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کیا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ان تمام چیزوں کی عبادت کرنے سے روک دیا جس کو وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی تھی، کہا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے، اور ملکہ بلقیس رک گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قیل لها ادخل الصرح، اب دوسرا امتحان لیا جا رہا ہے ملکہ بلقیس کا دوسرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلو، فلما رأته، جب محل میں پہنچی تو اس نے دیکھا، حسبته لجتا، تو اس کو لگا کہ جو محل کا جو بڑا، دیکھیں نا بڑے بڑے جو بلڈنگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ولاز ہوتے ہیں، اس میں جب آدمی انٹرنس میں داخل ہوتا ہے، اندر گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے، کمپاؤنڈ کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سامنے ایک بہت بڑا صحن ہوتا ہے، بہت بڑا ہال ہوتا ہے، تو ویسے ہی بڑا ہال تھا، بڑا صحن تھا، اور صحن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس طریقے سے بنوایا تھا کہ فرش کے اوپر بالکل چمکتا ہوا چکنا شیشہ جڑ دیا تھا، اس میں چمکتا ہوا چکنا شیشہ جڑوا دیا تھا کہ جب آدمی داخل ہو تو اس کے نگاہ کا جو زاویہ ہے جب اس صحن میں پڑے تو اس کو لگے کہ یہ پانی کا لہر مارتا ہوا حوض ہے۔ تو جب ملکہ بلقیس داخل ہوئی، فلما رأته، اور اس نے دیکھا تو حسبته لجتا، اس کو لگا کہ یہ کیا ہے، یہ حوض ہے، اور حوض میں پانی لہر مار رہا ہے اور اسی کو پار کر کے جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کشفت عن ساقیہا، اس نے فوراً اپنے کپڑے کو اٹھایا۔ ابھی پانی کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ابھی پانی دیکھتے ہیں تو پہلے ہم اپنا کپڑا اٹھاتے ہیں تاکہ کپڑا اس پانی میں لگے نہیں، اور پھر اس کو پار کر کے جاتے ہیں۔ ویسے ہی آٹومیٹکلی فطری طور پر ملکہ بلقیس نے اپنے کپڑے کو اٹھایا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا قال انہ صرح ممرد من قواریر، کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، یہ کوئی حوض نہیں ہے، یہ کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نا بہت سارا پانی چمکتا ہوا، دور سے دیکھیے تو کیا لگتا ہے ریت کا، تو دور سے دیکھیے تو پانی لگتا ہے، اور جب قریب آئیے تو کیا لگتا ہے ریت کا تودا۔ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، دکھنے میں لگ رہا ہے یہ پانی، لیکن اصل میں یہ پانی نہیں ہے، یہ چکنے شیشے کا فرش ہے چمکتا ہوا جو آپ کو پانی لگ رہا ہے، آپ بالکل ہی کپڑا مت اٹھائیے۔ تو یہ دوسرا امتحان تھا جس میں یہ سمجھانا مقصود تھا۔ مقصود کیا تھا سمجھانا؟ کہ جس طرح سے یہ جو فرش ہے جو چکنے شیشے کا ہے لیکن دکھنے میں پانی لگ رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے اندر لگتا ہے کہ بہت بڑا ہے لیکن یہ دھوکہ ہے۔ یہ چیز جب ملکہ بلقیس نے دیکھا اور ان چیزوں سے جب وہ گزر گئی ایکسپیریمنٹ سے، تو فوراً اس نے کہا، اللہ نے فرمایا قالت، ملکہ بلقیس نے کہا رب انی ظلمت نفسی،
سورج کی پوجا کر کے آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کر رہی تھی، کیونکہ سورج دیکھنے میں تو بہت بڑا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، لیکن بہت بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو نظروں کا دھوکہ ہے۔ تو کہا کہ جس طرح سے یہ جو اس کو دیکھ کر کے میں دھوکہ کھا گئی، اسی طرح سے میں اور میری قوم کے پورے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، لہذا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا سورج کی پرستش کر کے، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے اوپر ایمان اسلام لاتے ہوئے اس کی مطیع و فرما بردار بن رہی ہوں، اور یہاں پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو ملکہ بلقیس ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو دیکھ کر، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کے ایمان لائی، نہیں، بلکہ اس نے علی وجہ البصیرہ ایمان لائی۔ کیوں؟ سب سے پہلے انہوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط دیکھا جو بہت ہی مختصر لکھا ہوا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع ہوا تھا، تو یہ کوئی معمولی خط نہیں تھا۔ دوسرا، خط لانے والا جو ہدہد تھا وہ ایک الگ طریقے سے تھا، یہ بھی ایک تیسری بات تھی۔ تیسری بات، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا مال و دولت لے کر کے آئے تحفہ دینے کے لیے، انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ پھر جو وفد آیا تھا واپس گیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو منکسر المزاجی اس نے بتلائی، اس سے بھی وہ بہت متاثر ہوئی، اور جب یہاں آئی تو دیکھی کہ اتنے بڑے بادشاہ ہے، اتنا ان کے پاس مال و دولت ہے کہ اس کا تھوڑا سا بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے اللہ کے قریب بندے ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ علی وجہ البصیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اسلام لے آئی۔ آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے یہاں پر نازل فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔